الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، محبت کرتے ہیں ان سے جیسی محبت کرنی چاہیے اللہ سے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی سخت محبت ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر دیکھ لیں یہ ظالم لوگ، إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب دیکھیں گے وہ عذاب کو تو یقین کر لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب والا ہے۔ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی تابعداری کی گئی ان لوگوں سے جنہوں نے تابعداری کی۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور دیکھ لیں گے وہ عذاب کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ٹوٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے سارے اسباب ان سے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے تابعداری کی، اے کاش ہمارے لیے ہونا، ہمارے لیے لوٹنا ہوتا دنیا کی طرف۔ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی بیزار ہو جاتے ان سے جیسے یہ بیزار ہوئے ہم سے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، یوں ہی دکھلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کے اعمال ان کو حسرت کرنے کے لیے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور نہ ہوں گے وہ نکلنے والے دوزخ سے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے زمین سے لے کر آسمان تک، یہ سب کا سب اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور انسان کو ان میں سے کسی چیز کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت اور اپنی یکتائی اور اپنی ذات اور صفات کی جو دلائل تھے ان کا ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ ہم نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا، یہ انسان کی خدمت کرے اور انسان ہماری عبادت کرے۔
لیکن فرمایا کہ انسانوں میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس ذات کو کہ جس ذات نے انہیں پیدا کیا، انہیں زندگی عطا فرمائی، انہیں صحت دی، مال اور اسباب عطا فرمایا، انہیں عزت دی، اسی کا دیا ہوا وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، پہنتے بھی ہیں، سب کچھ اسی کا دیا ہوا استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود اس کو چھوڑ کر کے من یتخذ من دون اللہ اندادا، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو ساجی بناتے ہیں، اور پھر اپنی مشکلات کے اندر انہیں پکارتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، اور ان کے ساتھ اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں میں ان معبودان باطلہ کی اور ان اغیار کی محبت اس قدر رچ بس گئی ہے، اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ یہ ان کے ساتھ بھی اسی طرح محبت کرتے ہیں، اسی طرح ان کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے اور اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں، جنہوں نے ایمان قبول کیا، ان کی محبت اللہ رب العزت کے ساتھ سچی ہے اور سخت ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر تکلیف آئے تو بھی، راحت آئے تو بھی، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ راحت بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو مصیبت کے اندر بھی وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اور راحت اور خوشی کے اندر بھی اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، جبکہ یہ کافر لوگ اور یہ مشرکین مصیبت کے وقت جب ان معبودان باطلہ سے یہ نا امید ہو جاتے ہیں تو اس وقت انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر ان کا جہاز ڈوبنے اور غرق ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آپ نے اس مصیبت سے ہمیں نکال دیا تو ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے۔ لیکن جب مصیبت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر انہی معبودان باطلہ کی طرف رجوع کر دیتے ہیں۔ تو جو ایمان والے ہوں گے وہ ہر حال میں راحت کے اندر بھی اور مصیبت کے اندر بھی اپنے رب کی طرف رجوع کریں گے، اور اپنے رب کے ساتھ ایمان والوں کی کتنی محبت ہے اس کا اندازہ بھی اسی وقت چلے گا کہ جب اللہ کی محبت کا اور دوسری چیزوں کی محبت کا آپس میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے۔ ایک طرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اور دوسری طرف نفس کا تقاضا ہے، دوسری طرف ماں باپ ہیں، دوسری طرف برادری ہے، خاندان والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تعلق دار ہیں۔ تو جب ان دونوں کا ٹکراؤ ہوگا اس وقت اگر اس نے اللہ کی محبت کو اختیار کر لیا
اور خاندان اور جو بھی اس کی اللہ کی محبت کے مقابلے میں آیا اس کو ترک کر دیا، تو ظاہر ہو جائے گا کہ یہ اپنی محبت کے اندر سچا ہے، اس نے رسم و رواج کو اختیار نہیں کیا، اس نے شرک و بدعات کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے رب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا اور رب کی محبت کے مقابلے میں ہر ایک چیز کو ٹھکرا دیا۔ فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جب یہ ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ طاقت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ مفسرین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب دنیا کے اندر ان ظالموں کے اوپر جب مشکلات آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانی آئیں اور یہ اللہ کے عذاب کو اترتا ہوا دیکھیں تو انہیں اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ ساری کی ساری طاقت اللہ کی ہے اور یہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ جب آخرت کے اندر یہ عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت انہیں یقین ہو جائے گا کہ ان القوۃ للہ جمیعا، کہ قوت ساری کی ساری، طاقت ساری کی ساری اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور اللہ رب العزت سخت عذاب دینے والے ہیں، کہ اس کے عذاب کی طرح کا کوئی اور عذاب نہیں ہو۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، فرمایا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب یہ لوگ استبرأ الذین اتبعوا، جن کی تابعداری کی گئی تھی دنیا کے اندر، جن کے پیچھے چلے تھے، یہ بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے من الذین اتبعوا، جنہوں نے تابعداری کی۔ جب یہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس وقت دنیا کے اندر جن لوگوں نے جن کی تابعداری کی تھی، چاہے وہ پیر تھے، چاہے وہ ولی تھے، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے ان کے وڈیرے تھے، نواب تھے، چودھری تھے، ملک تھے، خان تھے، کسی پارٹی کے بڑے تھے، جن کے پیچھے ہی دنیا کے اندر چلے اور جن کی انہوں نے تابعداری اختیار کی، جن کا کہا مانا، جب یہ لوگ عذاب کو دیکھیں گے تو وہاں پر برات کا اعلان کر دیں گے کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے رشتے ناطے توڑ دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی دیکھا جاتا ہے، کسی معاملے کے اندر کچھ لوگ ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جب کوئی مصیبت کا وقت آتا ہے ان میں سے کوئی ایک پکڑا جاتا ہے تو دوسرے پھر اس کو پہچاننے ہی سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو اس کو پہچانتے ہی نہیں، ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، غیروں کو مشکل کشا، حاجت روا اور نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ جن کو انہوں نے شریک اور ساجی بنایا ہوا ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، چاہے وہ دنیا کے وڈیرے ہوں یا دنیا کے نام نہاد نیک لوگ ہوں، فرمایا کہ جب آخرت کے اندر اللہ کی طرف سے عذاب کو دیکھیں گے تو وہاں پر سب منکر ہو جائیں گے۔ فرشتے بھی انکار کریں گے کہ اے اللہ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون، ہم تو برات کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہماری عبادت کرتے رہے، ہماری پوجا کرتے رہے، ہمیں تو اس کا کوئی علم نہیں۔ تبرأنا الیک ما کانوا ایانا یعبدون یعبدون الجن والانس، یہ لوگ تو جنات کی عبادت کرتے رہے اور ان کی تابعداری کرتے رہے، ان کی پوجا کرتے رہے، اور فرمایا کہ جنات بھی انکار کر دیں گے
ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. کہ جتنے بھی گمراہ ہیں جن کو اللہ کے سوا پکارا جاتا رہا دنیا کے اندر، تو قیامت کے دن یہ سارے کے سارے منکر ہو جائیں کہ یا اللہ ہم تو بے خبر ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں کہ کیوں نے ہماری پوجا کی اور کیوں نے ہمیں آپ کے ساتھ عبادت کے اندر شریک اور ساجد ٹھہرایا. اور فرمایا جنات کے علاوہ جو دنیا کے وڈیرے اور دنیا کے انسان ہوں گے جن کی انہوں نے تابعداری کی، وہ بھی منکر ہو جائیں گے، برات کا اعلان کر دیں گے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَّكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا. فرمایا کہ جب یہ ظالم لوگ تابعداری کرنے والے اور متبوع جو ہے ان کے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یرجع بعضهم الی بعض القول، تو یہ ایک دوسرے کی طرف آوازیں اٹھائیں گے، ایک دوسرے کے اوپر لان تان کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر ملامت کرنا شروع کر دیں گے. یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین. جو کمزور لوگ ہوں گے تو وہ طاقتوروں کو، متکبرین کو، تکبر کرنے والوں کو، وڈیروں کو یہ کہیں گے لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایمان والے ہوتے. تم نے ہمیں ایمان سے روکا، اپنے پیچھے لگائے رکھا، ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے اور اس وجہ سے ہم ایمان سے محروم گئے. تو وہ جواب دیں گے بل مکر اللیل والنہار اذ تأمروننا ان نکفر باللہ ونجعل له اندادا. وہ کہیں گے ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، تم خود ہی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، اللہ کا کفر کرتے رہے، اللہ کا انکار کرتے رہے، ہم نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی تو نہیں کی. فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ بھی برات کا اعلان کر دے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. شیطان کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم، میں نے بھی تمہیں سبز باغ دکھلائے تھے، میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے اور تم میرے پیچھے چل پڑے، میری باتوں کے اوپر تم نے یقین کر لیا. ما کان علی علیکم من سلطان، میں نے تمہارے اوپر کوئی جبر تو نہیں کیا تھا، کوئی زبردستی تو نہیں کی تھی. الا ان دعوتکم لی، میرا تو صرف کام یہ تھا کہ میں تمہیں اپنی طرف بلاتا تھا، دعوت دیتا تھا، پکارتا تھا اور تم میری بات مان لیتے تھے. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اس لیے آج میرے اوپر لعن طعن مت کرو، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے. انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جو تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور اللہ کا عذاب جو ہے اس سے ظالم لوگ بچ نہیں سکیں گے. تو شیطان بھی یہ کہہ کر کے برات کا اعلان کر دے. اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ. اے عیسیٰ ابن مریم بتاؤ، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لو، معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي. عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، میں کس طرح سے یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ میرے لیے سزاوار نہیں کہ میں
سوائے حق کے کوئی اور بات کہتا۔ اے اللہ، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے وہی بات امت تک پہنچائی، اور اس کے سوا میں نے کوئی اور بات امت تک نہیں پہنچائی۔ جو کچھ میں نے کہا، اے اللہ تیرے علم کے اندر سب کچھ ہے، تو جانتا ہے کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں جو لوگوں نے میرے بارے میں عقیدہ اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب قیامت کا یہ دن آئے گا، اللہ کا عذاب سامنے آ جائے گا، تو یہ سارے کے سارے متبوعین جن کی تابعداری کی گئی، تو وہ تابعداری کرنے والوں سے برات کا اعلان کر لیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔